آج نماز کے فرائض کا بیان ہے۔ جس طرح نماز کی 6 شرائط ہیں، اسی طرح صاحب نور الایضاح نے نماز کے 4 فرائض ذکر کیے ہیں، اور پھر ان کے اندر اضافہ فرماتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قاعدہ آخیرہ جو ہے اس کو بھی فرض میں شامل کیا گیا، اور تکبیر تحریمہ جو کہ شرائط میں بھی ہے اور اس کو بھی فرائض میں شامل کیا گیا، تو لہذا نماز کے کل جو ہیں وہ 6 فرائض بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے نماز کا تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قراءت، چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، پانچواں ہے سجدہ کرنا، اور چھٹا ہے قاعدہ آخیرہ، اور اس کے اندر 7واں جو ہے وہ ایڈ کیا خروج بسنعہ، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا۔ چونکہ بالترتیب ہم مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے حوالے سے جیسے کچھ مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، بالترتیب ہر فرض جو ہے وہ اس کے اندر جتنے بھی مسائل لوگوں کے ذہن کے اندر آتے ہیں، کوشش کی جائے گی کہ ان تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ تسلی بخش دیا جائے۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی خلش باقی رہ جاتی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی خلش کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ عموماً ہمارے ہاں تکبیر تحریمہ کی فضیلت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اور یہاں پر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور مسجد کے باہر لوگ جو ہے وہ فون پہ لگے ہوتے ہیں۔ کتنی ایمرجنسی کال ہوگی، فوتگی سے بڑھ کر تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہو سکتی، پر اگر کسی کی فوتگی بھی ہو گئی ہے تو آپ تو اسے روک نہیں سکتے، جا کے فاتحہ ہی پڑھنی ہے، تو اب نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو لہٰذا اس کال کو بند کر کے تکبیر تحریمہ کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 15 اونٹ چوری ہو گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے چہرے کے آثار دیکھ کر تو میں سوچا کہ شاید تیری تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہے، شاید تیری تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، اس لیے تو اتنا پریشان ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ کیا تکبیر تحریمہ اتنی قیمتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 اونٹ تو کیا، دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، تکبیر تحریمہ ان میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بزرگ تھے جو ہمیشہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تجہیز و تکفین میں ٹائم لگ گیا۔ جب مسجد کے اندر پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، تو نیک متقی پرہیزگار انسان تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لہذا کیوں نہ میں ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھ لوں تو شاید مجھے وہ ثواب مل جائے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، کرتے کرتے جب 25 مرتبہ پڑھ چکے نا تو 2 مرتبہ باقی رہتی تھی، اب کھڑے ہوئے 26ویں مرتبہ پڑھنے کے لیے، تو حاطف غیب سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، تو 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لے گا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جب بندہ مومن امام ولضالین کہتا ہے اور آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس آمین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تو 27 مرتبہ نماز کو دہرا تو لے گا، لیکن فرشتوں کی آمین کہاں سے لے کر آئے؟ فرشتوں کی آمین تو نہیں لا سکتا، لہذا 27 مرتبہ دہرانے سے بھی اس فضیلت پر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا تکبیر تحریمہ میں شامل ہو کر نماز پڑھنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گھر سے کسی مہمان آ گئے، دیگر چیزوں کے اندر مصروف رہا، اور پھر جو ہے وہ بھاگتا ہوا مسجد کے اندر آتا ہے، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ حضور نے وقار کے ساتھ مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس معاملے میں اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ بھی جائے تو اس کے لیے بھاگنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، لہذا باوقار طریقے سے آرام اور سکون سے چل کر بندہ آئے اور پھر نماز میں شامل ہو۔ تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سیدھا کھڑا ہو، اپنے پاؤں کو بھی بالکل سیدھا رکھا جائے۔ پاؤں بعض لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں، انگلیاں جو ہیں وہ ایک پاؤں اس طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرا اس طرف، انگلیاں ٹیڑھی ہیں تو اس کا حرج نہیں، لیکن پاؤں جو ہے وہ بالکل کوشش کرنی چاہیے سیدھے رکھے جائیں۔ بعض لوگ اپنے چہرے کو نیچے جھکا لیتے ہیں، جھکانا نہیں چاہیے، جھکا کے بھی اگر کوئی کہے گا تو تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ اپنے چہرے کو سامنے رکھ کر سیدھا، ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو بالکل قبلہ کی طرف رکھ کر پھر کانوں کی لو کے برابر ہاتھوں کو اٹھایا جائے، کانوں کی لو کو لگا لیا جائے۔ اگر اپنے سر کے اوپر کوئی رومال رکھا ہے، کوئی مفلر ہے، کوئی چادر ہے،
تو اس کے اوپر سے بھی کانوں کو اگر ہاتھ لگائے گا تو بھی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی. اور پھر ایسے کانوں کی لو کی طرف ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے گا. اور کس طرح باندھنا ہے؟ اپنے ہاتھ کی یہ جو انگلی اور انگوٹھا ہے اس کو کلائی کے اوپر رکھنا ہے، اپنی ہتھیلی یہاں پر آئے پشت پر، اور اس کو ایسے باندھ کر یہ 3 انگلیاں جو ہیں، یہ 3 انگلیاں ایسے ہاتھ اس بازو کے پیچھے آنی چاہیے، اور پھر اس طرح ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنا. یہ سنت طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا. بعض لوگ امام کے ساتھ جب تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے لگتے ہیں تو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ امام کہتا ہے اللہ اکبر، لمبا اللہ اکبر کیا، پیچھے سے مقتدی کہتا ہے اللہ اکبر. امام ابھی اللہ پہ ہے، مقتدی نے اکبر کہہ دیا. امام کے اکبر سے پہلے اگر مقتدی نے اکبر کہہ دیا تو وہ مقتدی نماز میں شامل ہی نہ ہوگا، لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب امام اللہ اکبر میں بر تک پہنچے نا، تو بر کے بعد تو کوئی چیز لمبی ہونے والی ہے ہی نہیں، تو جب اکبر پر پہنچے تو پھر کہے اللہ اکبر مقتدی، تو پھر نماز میں شامل ہو جائے گا. اگر امام سے پہلے اس کی اللہ اکبر ختم ہوگی تو تب بھی وہ امام کے ساتھ شامل نہیں ہوگا. اور یہ جو پہلی تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس کا ادا کرنا یہ لازم ہے. بعض لوگ تاخیر سے آتے ہیں، امام رکوع میں ہوتا ہے تو نیت کرنا یا جو شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہمیں جو نیت سکھائی گئی ہے وہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن ایسے مقام پر جہاں رکوع چھوٹنے کا خدشہ ہے وہاں پر وہ الفاظ سے جو نیت کی جاتی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض، اس میں پڑھے گا تو اتنی دیر میں امام اٹھ جائے گا. تو وہاں پر تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کے لیے لازم ہے کہ فوری طور پر تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع میں سیدھا چلا جائے. اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اگر اللہ اکبر کی بر راہ تک پہنچنے سے پہلے اگر اتنا وہ جھک گیا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو اس کا وہ تکبیر تحریمہ بھی اس کی ادا نہیں ہوگی. اچھا، بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں امام ہے تو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، بعض ثنا بھی پڑھتے ہیں اور پھر رکوع میں شامل ہونے کا سوچتے ہیں. تو ثنا فرض نہیں ہے، ثنا پڑھنا اس وقت لازم نہیں ہے اور نہ ہی ہاتھ باندھنا لازم ہے. اصل چیز ہے قیام. تکبیر تحریمہ کے بعد قیام فرض ہے، قرات تو امام کے پیچھے فرض ہی نہیں ہے. تو جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا تو اب ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہے اور سیدھا جو ہے وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے. تو اس طرح جو ہے وہ رکوع میں شامل ہونے کا اسے اجر مل جائے گا. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بندہ باہر سے آیا اور امام کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا، امام سلام پھیر رہا تھا، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے اس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا. تو اب اس کی وہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فاسد ہو گئی، کیونکہ اس نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی نیت کی تھی. تو اب امام نے سلام پھیر دیا، امام تو نماز سے فارغ ہو گیا، تو لہٰذا اب اس کی وہ تکبیر تحریمہ فاسد ہو گئی. اب اس کے لیے لازم ہے کہ دوبارہ کھڑا ہو اور پھر سے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے دوبارہ نماز شروع کرے گا تو اس کی نماز ہوگی. اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی خلش ہو تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے. مزید اسی طرح انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جب باقی جو فرض ہیں قرات، رکوع اور سجدہ، ہر ایک کے مسائل کو بھی تفصیل عرض کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.